اطاعت اور اتباع میں فرق۔ آپ کا کام لوگوں کو قرآن کی آیات کی طرف متوجہ کرنا ہے اور آیات کی وضاحت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کے نبی کے ذریعے سے خود ان آیات کی وضاحت کو اپنی نفسیات میں لینے والے بن جائیں۔ آپ کی بتائی ہوئی وضاحت آپ کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ لوگ صرف آیات کی وضاحت کی طرف متوجہ ہوں گے تاکہ وہ قرآن کے نبی اور قرآن کے رسول سے ڈائریکٹ اس وضاحت کو اپنی نفسیات کے اندر لے سکیں۔ تب وہ متطہر قاری ہیں اور قاریہ ہیں جو اللہ کے نبی کی اتباع کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اس کی وضاحت سورہ آل عمران آیت 164 میں ہے۔ جو لوگ خود اللہ کے قرآن کی آیات کو نہیں پڑھتے ہیں، دوسروں سے ہی سن کر سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ خوش فہمی میں ہیں اور حقیقت میں وہ غلط فہمی میں بھی ہیں۔ ہر انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی کتاب سے، قرآن کے نبی سے اور قرآن کے رسول سے قرآن کو ڈائریکٹ سیکھے۔ قرآن کا نبی رول ماڈل ہے اور وہ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 اور 52 میں ہے۔ تفصیل سے اس کے بارے میں ان آیات میں بتا دیا گیا ہے۔ اور قرآن کا جو روح رسول ہے، جس کی وجہ سے پڑھنے والے کو یعنی قرآن کریم کی آیات کو عربی میں پڑھنے والے کو اللہ کے قرآن کی آیات عربی سے اس کی اپنی مادری زبان میں سمجھ آتی ہیں، وہ سورہ آل عمران کی آیت 164 والا روح رسول ہے۔ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتباع اور اطاعت میں فرق ہے۔ اتباع کہتے ہیں فالو کرنے کو، کسی کے پیچھے چلنے کو تاکہ اس کو راستے تک پہنچا دے۔ اطاعت کہتے ہیں اس راستے کا واضح ہو جانا، اس راستے کی وضاحت ہو جانا، جو کچھ اس راستے میں پیش آنا ہے وہ سب کا سب اس کے اوپر واضح اور روشن ہو جائے گا، واضح اور روشن ہو جائے۔ یہ کام وہ روح رسول کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ انشاءاللہ الا باذن اللہ۔